بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. فرار وہی نا, عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہوں نے نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دے, عبارت پڑھ دے. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگے تھے, تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے, بہت ہی خاص ہستی کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بات کا انداز بالکل غلط تھا. وہ ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے وہ کسی عام انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوں, اور ان کے لفظ اس سے بھی زیادہ غلط تھے, ان کے لہجے سے بھی زیادہ. اور ان کے ساتھ والا انسان ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں, کیا یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس ویڈیو پر روشنی ڈالیں گے حدیث کی روشنی میں, صحیح حدیث کی روشنی میں. یاد رہے کہ آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت عثمان غنی کا نام سنتے ہی ان کے ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے اور دل میں بغض رکھا ہوا ہے. خدا کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو, پاک کر لو اگر تم کسی صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتے ہو. بخاری کی حدیث ہے 4066. اہل مصر میں سے ایک شخص آیا مدینہ شریف میں یا مکہ میں حج کے موقع پر, تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم میں سے جو سب سے بڑا شیخ ہے میری ملاقات اس سے کرواؤ. لوگوں نے ایک شخصیت کی طرف اشارہ کیا, حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ بتائیں. تو اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان غزوہ احد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جی ایسا ہی ہے. پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے, وہ اس میں بھی شامل نہیں تھے. پھر اس نے کہا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی, کیا حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ اس میں بھی شامل نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے, حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ وہاں بھی شامل نہیں تھے. مسلم میں حدیث ہے 6404. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے جو اس بیعت میں میرے ساتھ شامل تھے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. مطلب ان صحابہ کی یہ فضیلت ہے کہ جو ادھر شامل تھا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. یہ تین باتیں سنی اور اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور پیٹھ پھیر کر چل پڑا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رک جا, پہلے تو نے غزوہ احد کے بارے میں پوچھا کہ اس جنگ میں حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اس بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا, ان کی غلطی معاف کر دی. سورہ ال عمران آیت نمبر 152. اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی غلطی کو معاف کر دیا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے تو وہ اکیلے نہیں بھاگے تھے, ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے اور انہوں نے یہ بات اپنے دلوں میں رکھی ہے اور اس بات کو لے کر اپنے دل میں بغض پیدا کرتے ہیں. تو وہ سن لیں کہ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ میں ان سب کو معاف کر چکا ہوں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے جنگ بدر کے بارے میں پوچھا تو سنو. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ بدر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو ان کے نکاح میں تھی وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کی عیادت کریں, دیکھ بھال کریں اور ان کا خیال رکھیں. تو اس لیے وہ جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہوئے. اس کے بعد بخاری میں حدیث ہے 699.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ حضرت عثمان غنی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تو انہیں بدری اصحاب میں شامل بھی کیا اور انہیں مال غنیمت میں حصہ بھی دیا، حالانکہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ اللہ اکبر! مطلب ایک ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا کہ کسی کے دل میں کوئی شک یا شبہ نہ رہے۔ اب رہا تیسرا مسئلہ کہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر شامل نہیں تھے، تو اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ معزز انسان کوئی نہیں تھا، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے تھے۔ تو یہ جھوٹی خبر آ گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اسی قتل کے سلسلے میں وہ بیعت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ ادھر عثمان موجود نہیں ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں ان کی بیعت لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بیعت لی۔ اب تم جاؤ اور اہل مصر والوں کو یہ بھی بتا دینا۔ اللہ اکبر! مطلب ایک ایک چیز ہمارے سامنے کلیئر کر دی گئی، لیکن ہمیں کیوں نہیں پتا، ہم کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ہم نے کبھی حدیث تو پڑھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن تو کھولنا نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں بولنے والے، یہ کہنے والے کہ وہ بھاگ گئے تھے؟ بلکہ انہوں نے بھاگ جانے کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ فرار ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ کتنی عظیم ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بات کرنے سے پہلے قرآن کھول کر پڑھیں، حدیث کھول کر پڑھیں، اور پھر اپنے لہجوں کو درست کریں۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان سب کا حق بنتا ہے کہ وہ اس بات پہ بولیں اور اسے آگے پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حق کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔